الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ترجمہ: بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا کہ اہل کتاب اور کفار میں کثیر لوگ ایسے ہیں جو گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں اور یہ بہت برا کرتے ہیں۔ پچھلی آیت عوام کے بارے میں تھی اور جو آیت ابھی تلاوت ہوئی یہ خواص کے بارے میں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اس کی عوام گناہوں اور نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گونگے شیطان بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا حال یہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیاوی لذات و شہوات میں منہمک ہو کر خدا کی عظمت و جلال اور اس کے قوانین و احکام کو بھلا بیٹھے۔ جو مشائخ اور علماء کہلاتے تھے انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا فریضہ ترک کر دیا، کیونکہ دنیا کی حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے۔ مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے روکتا ہے۔ اسی سکونت اور مداہنت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید و تحدید کی گئی ہے کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں اس فرض یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ادا کرنے سے تغافل نہ برتیں۔ اور یہ ایک نہایت اہم نکتہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کرنا اور اپنے عبادات اور اپنی معاملات کو درست کرنا نجات کے لیے بے انتہا ضروری ہے اور فرائض میں شامل ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی فرائض میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو ان کے رہنے والوں کے سمیت تلپٹ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، اس بستی میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے تک کے وقت کی معصیت نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ پلٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور پھر سب دوسرے لوگوں پر، کیونکہ جب میری نافرمانی ہوئی تو اس کی چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ تو یہ شخص جو اس حدیث میں بیان ہوا صرف اور صرف اپنی عبادات اور ذکر میں لگا رہا اور اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا، اور اس کی عبادت اور اس کے ذکر کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت اور اس کے زہد کی گواہی دے رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ پلٹو اس بستی کو، پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، کیونکہ جب اللہ کے قوانین ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نے اپنا فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ پورا نہ کیا۔ تو یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جس کو ہم سب کو سمجھنا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اپنی زندگیوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو شامل کریں۔ یا اللہ ہم کو نیکی حکم کرنے والا اور برائی سے روکنے کا حکم کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔